معروف صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس نے کہا ہے کہ عمران خان حکومت اور تحریک لبیک کے مابین ہونے والے نامعلوم معاہدے نے ریاست پاکستان کی رٹ کو لاپتہ کر دیا ہے اور لبیک والے ایک مرتبہ پھر فاتح بن کر ابھرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بس ایک معاہدہ ہی نامعلوم ہے، باقی سب تو معلوم ہے کہ کیا، کہاں اور کیسے ہوا، لیکن کیا اب بھی کوئی گارنٹی ہے کہ تحریک لبیک آئندہ دھرنا نہیں دے گی اور ملکی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی؟ اپنے تازہ ترین سیاسی تجزیے میں مظہر عباس کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ قلعدم تحریک لبیک کے بعد تحریک طالبان سے بھی کوئی خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے یا ابھی بات چیت جاری ہے۔ رہ گئی بات ریاستی ریٹ کی تو بس اس کو رہنے ہی دے، البتہ یہ اب طے ہے کہ ہم تیزی سے انتہا پسندی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ بھی نتائج کی پرواہ کیے بغیر۔ تصور کریں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں ایک طرف ریاست مدینہ کا نام استعمال ہو رہا ہے تو دوسری طرف تحریک لبیک والے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں۔ کل تک قومی سلامتی کے اجلاس میں یہ رپورٹ دی جا رہی تھی کہ اس تنظیم کے پیچھے بھارت ہے، یعنی را کا نیٹ ورک اس کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ اس بارے پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرائی اور اسی کو تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی نظر بندی کا جواز بھی بنایا گیا، لیکن اب نہ تو اس رپورٹ کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی تحریک قلعدم رہے گی۔ ریاست پاکستان کی جانب سے شدت پسندوں کے سامنے ایک مرتبہ پھر گھٹنے ٹیکے جانے کے بعد سعد حسین رضوی بھی جلد باعزت رہائی پا لیں گے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اب میں اس سارے معاملے کو ریاست کی ناکامی نہ قرار دوں تو اور کیا کہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سن 2014 کا دھرنا تو یاد ہوگا، ایک صاحب تھے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری، جنہوں نے تحریک کا آغاز تو عمران خان کے ساتھ کیا تھا مگر اچانک ایک نامعلوم معاہدہ کر کے صبح واپس نکل لیے تھے۔ یاد ہے کہ تب کفن پوش بھی تیار تھے اور قبریں بھی، کیا وہاں مذہبی کارڈ استعمال نہیں ہوا تھا؟ رہ گئی بات ماڈل ٹاؤن کے شہداء کی تو بس یہاں اتنا ہی انصاف ملتا ہے جتنا انہیں ملا، یعنی کچھ بھی نہیں ملا۔ سن 1977 میں بھی تو اتنی بڑی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انجام ایک مارشل لاء پر ہوا اور پھر سب بھول گئے اور بکھر گئے۔ سن 1988 میں اسلامی جمہوری اتحاد کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ سب اقتدار کی سیڑھی کے راستے ہیں، کوئی اقتدار بچانے کے لیے ایسے حربے استعمال کرتا ہے تو کوئی اقتدار میں آنے کے لیے حسرت بھری نگاہ سے اسی طرف دیکھتا ہے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ملک پر ایک ہیجان طاری تھا۔ 6 اکتوبر کو نئے ISI چیف کے نوٹیفیکیشن پر غیر ضروری اعتراض سے معاملہ شروع ہوا۔ بات اتنی سادہ نہیں تھی جسے ابہام اور فنی خرابی کا نام دیا گیا۔ میں نے 4 اکتوبر 2021 کا ISPR کا پریس ریلیز دیکھا جس میں جنرل ندیم احمد انجم کے بطور DG ISI کا ذکر تھا اور پھر ماضی کی 2 پریس ریلیزیں بھی میری نظر سے گزری، یعنی 10 اکتوبر 2018 کو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اور 16 جون 2019 کو جنرل فیض حمید کے بطور DG ISI تقرری کی۔ تینوں میں کوئی فرق نہیں تھا اور یہ تینوں تقرریاں وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں ہوئیں۔ تب نہ تو کوئی انٹرویو ہوا، نہ وزیر اعظم ہاؤس سے پریس ریلیز جاری ہوئی۔ چنانچہ لگتا یہی ہے کہ عمران خان کو اصل اعتراض طریقہ کار پر نہیں تھا بلکہ ان کی خواہش کچھ اور تھی۔ ایسی ہی خواہش بےنظیر بھٹو کی بھی تھی جب انہوں نے جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان قلو کو DG ISI مقرر کیا تھا۔ بعد ازاں قلو کو ہزیمت اٹھانا پڑی اور بیوی کو بھی گھر جانا پڑا۔ بعد ازاں نواز شریف اپنی خواہش کے مطابق جنرل ضیاء الدین بٹ کو DG ISI بنا کر یہ سمجھ بیٹھے کہ سویلین بالادستی قائم ہو گئی ہے۔ یوں وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے اور یہ سوچے بغیر کہ اقتدار کی سیڑھی کا راستہ دکھانے والے خود بھی تو اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ بقول مظہر عباس ہمارے کچھ دفاعی تجزیہ کار یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اسی سیڑھی پر لائن کیوں لگا لیتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ اصغر خان کیس میں فوج تو جنرل اسلم بیگ کا ٹرائل کرنے کو تیار تھی مگر بے نظیر ان لوگوں کا ٹرائل نہیں چاہتی تھی جنہوں نے پیسے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو پیسے دینے والے کو پکڑتے تو پھر ان کو بھی پکڑتے جنہوں نے پیسے لیے۔ اس کیس کا فیصلہ 1990 میں ہو جاتا تو آج سیاست میں کرپشن کے رجحان میں کچھ کمی آ چکی ہوتی۔ رہ گئی بات لائن لگانے کی تو حضور شریف برادران تو سیڑھی کے راستے اوپر نہیں گئے تھے، ان کو اوپر لے جانے کے لیے آپ نیچے آئے تھے، ورنہ ان کا سیاست سے کیا لینا دینا تھا۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ ذرا سوچیں کہ اگر تحریک لبیک 2018 میں نہ ہوتی تو الیکشن میں پنجاب اور کراچی کے نتائج کیا ہوتے، وہ کس کا ووٹ لے گئے تھے۔ شاید آپ کو آج بھی ان کی ضرورت ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے کوئی استعمال ہو تو ٹھیک، ورنہ بھارت سے تعلقات جوڑ دو۔ 40 برس سے اس ملک میں غیر ریاستی بیانیے کو اوپر جاتے ہی دیکھا ہے۔ اگر ریاست اس سب کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آگ سے کھیلیں گے تو شعلوں سے اقتدار کی سیڑھی بھی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ ریاست ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے جو ہمیشہ جھکتا ہے مگر اس کا پھل سب کو ملے تو بہتر ہے، ورنہ یہ کیا کہ کہیں نامعلوم معاہدہ اور کہیں لوگ نامعلوم۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।